أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل یہ سب رسول ہیں فضلنا ہم نے فضیلت دی بعضهم على بعض ان میں سے بعض کو بعض پر منہم ان میں سے بعض وہ ہیں من کلم اللہ جن سے اللہ نے کلام کیا ورفع بعضهم اور بلند کیا ان میں سے بعض کے درجات کو وآتینا اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم البینات عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات وأیدناہ اور ہم نے مدد کی عیسیٰ ابن مریم کی بروح القدس جبرائیل امین کے ذریعے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلَ الَّذِينَ تو آپس میں نہ لڑتے وہ لوگ جو من بعدہم جو ان کے بعد ہوئے من بعد اس کے ما جاءتہم البینات ان کے پاس واضح دلیلیں روشن دلیلیں آ چکی ولیکن اختلافو لیکن انہوں نے اختلاف کیا فمنہم پس ان میں سے من آمنا جو کوئی ایمان لائے ومنہم من کفر اور ان میں سے جس کسی نے کفر کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا مقتتلوا تو آپس میں وہ نہ لڑتے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ لیکن اللہ جو کرتا ہے ما يُرِيدُ جس کا وہ ارادہ کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا خرچ کرو مما رزقناکم اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا من قبلی اس سے پہلے ان یأتی یہ کہ آ جائے یوم وہ دن لا بیع جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی ولا خلۃ نہ اس میں کوئی دوستی کام آ سکے گی ولا شفاعہ اور نہ اس میں کوئی سفارش کام آ سکے گی والکافرون هم الظالمون اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو پہلی آیت بیان کی تیسرے سپارے کی اور جو اس سے جو پچھلی آیت ہے دوسرے سپارے کی جو آخری آیت ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق اس میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی جو رسالت ہے اس کی دلیل دے رہے ہیں اور پھر یہاں پر ایک امتوں کا رویہ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا تھا سابقہ امتوں کو انہوں نے اسی رویے کو اختیار کیا اب اسی رویے کی جو رویہ ان کفار نے اختیار کیا تھا یعنی کہ یہودی ہو گئے عیسائی ہو گئے اور جو بہت سارے مذاہب تھے انہوں نے جو رویے اختیار کیے تھے اپنے اپنے عقائد کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اب ان کی نفی کر رہے ہیں کہ جو میں نے ان کو عقیدہ دیا تھا وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے تھا؟ تلک الرسل فضلنا کہ یہ جو انبیاء ہیں فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے بعضهم علی بعض کو بعض پر یعنی کہ آج جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہودی اور عیسائی اس میں آپ گھبرائیں مت یہ ان کے عقیدے کی خرابی ہے آپ بالکل صحیح راستے پر ہیں آپ ان کے لیے اپنے آپ کو تکان مت کریں آپ ان کے لیے تھکے مت آپ ان کے لیے پریشان مت ہو ان کا رویہ غلط ہے ان کا عقیدہ غلط ہے کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کے اندر اپنے آپ کو بند کر دیا انہوں نے اپنے وہ دروازے بند کر دیے کہ اب جو یہودی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ان میں تعصبیت آ گئی ہے کہ جو انبیاء ہمارے ہیں وہی ہیں باقی ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اسی لیے یہودیوں نے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کا عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے انکار کیا ہمارے نبی کا تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ان کی مثال دے کر ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم تعصبیت کا شکار مت ہو جانا جو رویہ انہوں نے اختیار کیا تم نے وہ غلط روش اختیار نہیں کرنی تم لوگ اپنے اس عقیدے کے اوپر مکمل طور پر رہو کہ ہمارے نبی بھی برحق ہیں اور ہم سے پہلے جتنے انبیاء آئے 1,24,000 کم و پیش یہ سب کے سب برحق ہیں اب یہ وہی عقیدہ ہے تلک الرسل یہ سب رسول ہیں فضلنا ہم نے فضیلت دی
بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر. یہاں پر بات کی جا رہی ہے جزوی فضیلت کی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خود فرما رہے ہیں منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا. تو وہ کون تھے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا کوہ طور پر، وہاں پر بات چیت ہوئی. تو وہاں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی گئی، اب یہ اور انبیاء اس طرح کے نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ بات چیت ہوئی ہو اس دنیا کے اندر اور ایک پہاڑی کے اوپر بلا کر. یہ ایک فضیلت ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اسی طریقے سے آگے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور بلند کیے ان میں سے بعض کے درجات کو ہم نے. وَآتَيْنَا، اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو البینات، معجزات. اب یہاں پر عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے انہیں بھی کھلے معجزات دیے. وہ کون سے تھے؟ سب سے پہلا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَيَّدْنَاهُ، ہم نے ان کی مدد کی بروح القدس، جبرائیل امین کے ذریعے. کہ ہر وقت جو یہودی تھے وہ عیسیٰ ابن مریم کو مارنے کی سازش میں تھے، تو ہم ان کی جان بچاتے تھے جبرائیل امین کے ذریعے عیسیٰ ابن مریم کی. تو یہاں پر دو نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا اس طور پر کہ ان کو یہ فضیلت حاصل تھی، یہ اور انبیاء کو فضیلت حاصل نہیں تھی. اسی لیے کبھی بھی جب بھی کبھی بیان کی جائے انبیاء کی فضیلت تو کبھی بھی ایسا نہ کیا جائے کہ اپنے نبی کی فضیلت بیان کی جائے اور اپنے علاوہ جو دوسرے انبیاء ہیں ان کی کہیں نہ کہیں تنقیص بیان ہو. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اسی سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، ہم تفریق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان کسی ایک کی بھی. اسی لیے تفریق بین الرسل یہ کفر ہے، تفریق بین الرسل یہ کفر ہے. اسی لیے جب بھی کبھی بات ہوگی تو جزوی طور پر تو کسی نہ کسی جو کوئی نہ کوئی انبیاء ہیں ان کی فضیلت تو ہے، لیکن کلی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے تمام انبیاء کے اوپر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے نبی کی فضیلت کو بیان کریں اور اس کے مقابلے میں کسی نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو. یہ تنقیص والا عمل نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے خود فرمایا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ، کہ انبیاء کے درمیان تم کسی کو فضیلت مت دو. یہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں ان کے درمیان تم نے کسی کو بھی فضیلت نہیں دینی. یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ میری جو امتی ہیں یہ کئی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اپنے اپنے نبی کے ساتھ مل کر اوروں کی انبیاء کی تنقیص نہ کرنا شروع کر دیں، ان کی تکفیر نہ کرنا شروع کر دیں، ان میں تعصبیت نہ آ جائے. اسی لیے ایک اور جگہ فرمایا وَلَا تُخَيِّرُونِ عَلَى مُوسَىٰ، کہ تم مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح مت دو. یہ واقعہ وہ کب کا ہے؟ ایک صحابی کے ساتھ ایک یہودی کی وہ لڑائی ہوئی تو اس میں یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے نبی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فضیلت بیان کی کہ وہاں پر ایک رخ نکل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کا، تو مقابلے میں اس نے تنقیص کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب یہ بات پہنچی آپ وسلم تک کہ بھائی ایک صحابی نے مکالمہ کیا ایک یہودی سے اور مجھے اتنا بڑا چڑھا کر بیان کیا جو کہ میری تھی فضیلت، لیکن اس کو اس طرح بیان کیا کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی، تو فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا وَلَا تُخَيِّرُونِ عَلَى مُوسَىٰ، کہ تم مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو. اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر جو فرمایا وہ اسی لیے فرمایا کہ تم اپنی قیاس آرائیوں سے کسی نبی کو کسی نبی پر فضیلت مت دو، جو اللہ نے فضیلت دے دی تم اسی پر رہو. جس طرح کے جو کہ یہودی تھے جو کہ عیسائی تھے انہوں نے اپنے آپ سے موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی اپنے آپ سے انہوں نے اتنی فضیلتیں دی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان نہیں کی تھی، یعنی کہ وہ وہاں تک نہیں رہے جو اللہ نے بیان کی بلکہ وہ اس سے آگے نکل گئے. وہ اپنی ذہنوں کے مطابق اپنے اپنے انبیاء کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ میری امت بھی یہ کام نہ کرنا شروع کر دے، لہٰذا فوری طور پر اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا. لا تفضلوا بین انبیاء اللہ،
انبیاء کے درمیان تم نے فضیلت نہیں بیان کرنی، اپنے آپ سے جو اللہ نے بیان کر دی وہ بیان کر دی۔ اور اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جزوی طور پر تو کسی نہ کسی نبی کو کسی پر فضیلت ہے، لیکن کلی طور پر اللہ کے نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اب آگے دیکھ لیجئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، آپس میں نہ لڑتے وہ لوگ کہ جو ان کے بعد ہوئے، من بعد اس کے کہ ما جاءتہم البینات، ان کے پاس واضح دلیل آ چکی۔ یہاں پر بات کی جا رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی۔ اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کو یہ چیز بتلا رہے ہیں کہ یہ تم اس پہ مت تھکان اپنے آپ کو کرو کہ یہ لوگ کیوں آپس میں لڑیں گی، یہ ہم سے کیوں لڑیں، انہوں نے تو آپس میں لڑنا ہے، کیونکہ یہاں پر فرمایا اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آزادی دی رکھی ہے کہ وہ اپنے دماغ سے سوچ کر اپنے فیصلے خود کریں۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ ایک ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا، یعنی اس کام میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو پابند نہیں کیا کہ تم سارے کے سارے دین میں آ جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ آگے اللہ تبارک و تعالی خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا ہوتا تو کوئی بھی ایمان چھوڑ کر کفر اختیار نہ کرتا، اگر اللہ چاہتا۔ اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آزادی دی ہے، اسی لیے بعض لوگ انکاری ہیں اور بعض لوگ ایمان والے ہیں۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ عیسائی تمہارے مقابلے میں آئیں گے، اور ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی عیسائی اور یہودی یہی دو ایسی قومیں ہیں جو ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ ابھی تک ہمارا سب سے بڑا مقابلہ یہودیوں سے ہے، ہندوؤں سے نہیں ہے۔ ہندوؤں کا صرف اس خطے کے ساتھ ہے، لیکن عالم اسلام کے خلاف اس وقت عیسائی اور یہودی ایک صف پہ ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا مقابلہ اس وقت بھی عیسائی اور یہودیوں سے تھا، ہمارا مقابلہ آج بھی عیسائی اور یہودیوں سے ہے۔ لہٰذا وہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ مقتتل الذین، آپس میں نہ لڑتے وہ لوگ اگر اللہ چاہتا، وہ لڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آزادی دی رکھی ہے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی۔ جب ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، یہ کیا مراد ہے؟ پچھلی آیت میں دوسرے سپارے کے آخر میں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 2 رکوع بیان کیے جالوت اور طالوت پر۔ اور جالوت اور طالوت یہ کس قوم کا واقعہ ہے؟ بنی اسرائیل کا۔ یہ واقعہ بھی سن کر وہ سیدھی راستے پر آ سکتے تھے کہ بھائی ہمارے بعد یہ نبی آیا ہے، اس کو ساری تاریخ معلوم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر وحی آتی ہے، لیکن نہیں مانا انہوں نے۔ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی تھی، انہوں نے نہیں مانا۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، پس ان میں سے کوئی جو ہے وہ ایمان لیں گے، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے کوئی کفر کریں گے، انکار کریں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو وہ کبھی ایمان نہ چھوڑتے، وہ بلکہ اسی دین اسلام کے اوپر ایمان لے آتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزادی دی رکھی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ لیکن اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنائی ہے دنیا آزمائش کے لیے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش والی دنیا میں آزادی دی رکھی ہے، اور آزادی اسی لیے دے رکھی ہے کہ یہ آزمائش والی جگہ ہے، اس پہ یہی کامیاب ہوگا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے فیصلے کے اوپر راضی ہوگا۔ آگے سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، مال خرچ کرو۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے 2 رکوع کے بعد، یعنی کہ جالوت اور طالوت کے پورے واقعے سے لے کر ابھی تک، اس کے درمیان نہیں بلکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت ذکر کی تھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پورے 2 رکوع کے بعد جا کے فرما رہے اے ایمان والو مال خرچ کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کو تیار کر رہے ہیں، غزوہ بدر کے لیے تیار کر رہے ہیں۔
غزوہ بدر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر ذہنی طور پر اور نفسیاتی طور پر صحابہ کرام کو تیار کر رہے ہیں کہ جہاں پر جہاد بھی نفس، جہاں پر آپ کے قتال کی ضرورت ہے وہاں پر آپ کے مال کی بھی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، مال خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا۔ یعنی ساتھ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ نہیں کہ تم لوگ اپنے آپ سے مال دے رہے ہو، بلکہ یہ وہ ہے کہ ہم نے جو تمہیں مال دیا تم اس کے قابل نہیں تھے، ہم نے پھر بھی تمہیں مال دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے آج کا دن بھی جو مجھے دیا میں اس کے قابل نہیں تھا، تو نے پھر بھی مجھے اتنا کچھ دیا، تو لہٰذا ہم نے جو تمہیں دیا تم اس میں سے مال خرچ کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور یہی چیزیں ہیں پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس صورت کے اندر جہاں پر آیت البر ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الاختلافات کو بیان کیا، یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت انفاق بھی بیان کر رہے ہیں، اور جو اس سے اگلی آیت ہے جسے کہا جاتا ہے آیت الکرسی، آیت اعظم، یہ ایسی ہے۔ چلو اس کے اوپر تو ہم کل بحث کریں گے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ کل پوری آیت الکرسی بیان ہوگی، لہٰذا یہ جو انفاق کے اوپر بیان ہے، انفاق کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ بیان کی ہے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کو تو تیار کر رہے ہیں لیکن ہمیں بھی تیار ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو بیان کیا ہے ان 22 رکوعات میں۔ سورہ بقرہ کے جو آخری 22 رکوع ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 4 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ جہاد بالمال، مال کے ذریعے جہاد کرو، یعنی کہ جہاں پر بھی مال کی ضرورت پڑے دین اسلام کو وہاں مال دو۔ جہاد بن نفس، جہاد بن نفس کی سب سے آخری شکل ہے قتال، یعنی قتال میں اپنے آپ کو پیش کرو۔ نمبر 3، شریعت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کو پیش کیا کہ اپنے معاملات کو درست کرو، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آگے بیان کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد عبادات کو، یعنی عبادات، معاملات، یہ 2 چیزیں جو ہیں ان کا اب یہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کو لے کر آگے چلیں گے، لیکن پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کو بھی ذکر کیا، اور انفاق یہ ہے کہ بیچ میں آتا رہے گا، بعض اوقات آتا رہے گا آیات میں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر رہے ہیں سرفروشی کے لیے، جہاں پر تیار کر رہے ہیں صحابہ کو، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام کی مدد بھی کیجئے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، من قبلی، اس سے پہلے کے، ان یاتیا، یہ کہ آ جائے، کیا آ جائے؟ یومن، وہ دن آ جائے، لا بیعن، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ ویسے بے کا معنی ہوتا ہے فروخت کرنا، شرع کا معنی ہوتا ہے خریدنا عربی زبان میں، لیکن یہاں پر خرید و فروخت اسی لیے کیا گیا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ نہ تمہیں وہاں پر کوئی چیز خریدنے کے لیے تمہیں کوئی چیز ملے گی اور نہ تمہیں فروخت کرنے کے لیے کوئی چیز ملے گی۔ لا بیعن، وہاں پہ کوئی تمہاری خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلتن، اور اس دن تمہاری کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بری صحبت سے جتنا ہو سکے بچا جائے، برے دوستوں سے جتنا ہو سکے بچا جائے۔ جو آپ کو دین اسلام کی طرف دعوت نہیں دے رہے، سمجھو کہ وہ آپ کا برا دوست ہے، آپ کی بری صحبت ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا سورۃ الشورى میں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی کا پیمانہ ذکر کر دیا کہ بعض کے اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن، دوست آپس میں دشمن ہوں گے، بعض اپنے دوستوں کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، مگر نیکوکار اپنے تقوی کی بنیاد پر خود بھی جنت میں جائیں گے، اپنے دوستوں کی بھی جنت لے کر جائیں گے۔ لہٰذا اسی لیے بری صحبت سے جتنا ہو سکے بچا جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ولا خلتن، اس دن تمہاری کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ تمہاری کوئی سفارش کام آئے گی۔ دنیا میں تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مجرموں کو چھڑا لیتے ہیں سفارش کی بنیاد کے اوپر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہاں پر تمہاری سفارش بھی کام نہیں آئے گی، بلکہ وہاں پر تم سفارش کیسے کرو گے جب اللہ نے فرما دیا الا باذن اللہ، سفارش ہوگی مگر اللہ کی اجازت سے۔ تو جب اللہ کی اجازت تمہیں ملے گی نہیں تو تم وہ کس کی سفارش کرو گے؟ لہٰذا وہاں پہ سفارش بھی نہیں ہوگی، اور شفاعت جو ہے
یہ ہم انشاءاللہ العزیز کل بڑی ہی تفصیل سے بیان کریں گے آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ کے پیارے حبیب کی سفارش کس کے ہاں وہ قابل قبول ہوگی، کس کی وہ کر سکیں گے، اور کون سے ایسے افراد ہیں اس امت میں جو کہ اپنے بندوں کی، جو کہ اللہ کے بندوں کی سفارش کریں گے۔ بہرحال یہ کل بیان ہوگا وہ تفصیل سے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی لوگ ہیں ظالموں میں سے ظالم ہیں۔ اب یہاں پر وہ کافر سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا تو کافر تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اوپر انبیاء اور رسول کے اندر تفریق کی، جیسے کہ یہودی ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ ہمارے پیارے حبیب کو مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو عیسائی ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کافر۔ نمبر 2 پر بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں پر کافر سے مراد وہ لوگ ہیں، کافر اصطلاحی نہیں کہ جو کہ ہمارے نزدیک کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، وہ نہیں، اس سے مراد ہے کافر معنوی، یعنی دین ہمارا مغلوب ہے، ابھی تک غالب نہیں ہے۔ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس وقت ہمارا دین مغلوب ہے، غالب نہیں ہے، پھر بھی ہم بے چین ہو کر سوتے ہیں، یعنی پھر بھی ہم بے چین ہو کر سوتے ہیں، ہم لوگ چین کے ساتھ سوتے ہیں، ہم بے چین ہو کر نہیں سوتے، دین ہمارا مغلوب ہے۔ لہٰذا جو تحریکات دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھی ہیں ان کے ساتھ اگر ہم لوگ جہاد بالمال کے ذریعے، مال کے ذریعے اگر ہم لوگ ان کے ساتھ شریک نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ واقعتاً اپنے عملی طور پر کافر ہو چکے ہیں۔ اگرچہ ہم نے دین اسلام کا لبادہ تو اوڑھا ہوا ہے لیکن ہمارے اندر وہ اسلام نہیں ہے جو اسلام اللہ کو پسند ہے، جو اسلام ہمارے پیارے حبیب کو پسند ہے۔ 1924 کے بعد، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد، امت ایک مرکزی قیادت سے تو محروم ہو چکی ہے ابھی تک۔ تو کیا ابھی تک اگر جو تحریکات اٹھ رہی ہیں ان کو مال کی ضرورت ہے، ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے، اگر ہم ان کے ساتھ مال کے ذریعے بھی مدد نہیں کر پا رہے، اور ہمارے اس معاشرے کے اندر جن لوگوں نے ادارے بنائے ہیں اگر وہ اداروں کو صحیح معنوں میں چلا رہے اور آپ لوگ جانتے ہیں، تو اگر آپ لوگ ان کے ساتھ مدد نہیں کر رہے اس دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دین غالب ہے یا مغلوب ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہمیں عمل کرنے کی